صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اکثر اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تو بشری طور پر ناممکن ہے کہ کوئی ہم پر ظلم کرے یا زیادتی کرے اور زیادتی کرتا چلا جائے، مگر انسان طاقت کے باوجود غصہ پی جائے اور اس پر مزید یہ کہ احسان کرے۔ یہ سب تو بشری طور پر ممکن ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی عمل نہیں کرنے کو کہا گیا جو انسان کے لیے امپاسبل ہو، کیونکہ مومن تو ایسا ہو نہیں سکتا جو اپنے اندر لاوا پکاتا رہے، بلکہ مومن کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم کیوں معاف کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری فطرت کا پارٹ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو مسلم نہیں، وہ انسان بھی معاف کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر مسلم فیوچر میں ان ریٹرن کسی فائدے کے لیے معاف کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن جب معاف کرتا ہے، میں اور آپ جب معاف کرتے ہیں، تو ہم اپنے ایمانی تناظر میں جو سب سے بڑی وجہ بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرتے ہیں۔ اور بالکل یہ کوئی آسان کام تو نہیں، لیکن جب ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں جس کا مفہوم کیا تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کے دن معاف کریں تو تم لوگوں کو معاف کر دو، اور اس سٹیٹمنٹ کے سننے کے بعد ہمارے لیے معاف نہ کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور معاف کرنے کا سب سے ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو معاف کر دیں، اور اللہ کے بندوں کو معاف کر کے مزید اس پر احسان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے حضرت حمزہ ان کے چچا کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو معاف کرتے ہوئے انہیں صحابیت کا درجہ عطا فرمایا۔ ان کا تعلق اپنے صحابہ کے ساتھ غیر معمولی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان صحابی سے یہ کہنا آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اسٹریٹجی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکلیف کو ریکال نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کے لیے بھولنا آسان نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس واقعے کو بھلانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شعوری کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو دوبارہ یاد نہ کریں، وہ واقعہ دوبارہ ریکال نہ ہو۔ آپ نے ان صحابی کو اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی معاف کرنا ہمارے نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہی تو جنت کا راستہ ہے۔ اپنے غصے کو پی جانا، اپنے اعصاب کو مضبوط کر کے اللہ کے بندوں کو معاف کرنا، مزید یہ ان پر احسان کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں احسن اللہ کما احسن علیک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سرکش اور ظالم بیٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے صبر کا معاملہ کیا تھا اور صرف اتنا کہا کہ تمہارے نفس نے تم پر ایک بہت بڑا کام آسان کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں درگزر کرتے ہوئے خود صبر و جمیل کی تصویر بن گئے، اور حضرت یوسف جنہیں کنویں میں پھینکا گیا، ماں باپ سے محروم کیا گیا، غلاموں کی منڈی میں بیچے گئے، غلامی کا طوق پہنایا گیا، قید خانے میں 8 سال گزارنا کوئی آسان کام ہے؟ ان سارے مراحل کے بعد جب ستیلے بھائی غلہ لینے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو پہچاننے کے باوجود ضرورت سے زیادہ غلہ دے کر لوٹایا، اور پھر اپنے والد کے ساتھ ان بھائیوں کو واپس بلانے والے یہی محسن تھے۔ اگر ہم بھی اپنے معاملات کو اس انداز کے ساتھ کنکلوڈ کریں کہ ٹھیک ہے، جو مسئلہ میرے ساتھ ہوا اس میں اللہ کی کوئی مصلحت تھی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے زندگی کی بیٹر ریالٹیز سے ایکسپوز کرنا چاہتے تھے، جو بھی تکلیف مجھے پہنچی ہے میں اپنے اللہ تعالیٰ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں حکمت عطا فرمائے اور آخرت میں مجھے اجر عطا فرمائے،
آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔